بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو غزوہ احد کا بقیہ حصہ، اس کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ نرغے میں آنے کے بعد عام مسلمانوں کا حال۔ جب مسلمانوں نے نرغے میں لیے جانے کی کارروائی دیکھی تو وہ اتھل پتھل اور بد نظمی کا شکار ہو گئے اور کوئی متحدہ موقف اختیار نہ کر سکے۔ چنانچہ باس نے جنوب کی طرف فرار اختیار کی اور مدینے جا پہنچے۔ باس احد کی گھاٹی کی طرف بھاگے اور اسلامی کیمپ میں پناہ گیر ہوئے۔ باس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کیا اور جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے دفاع میں لگ گئے۔ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ اکثر مسلمان نرغے کے اندر اپنی جگہوں پر ثابت قدم رہ کر گھیرنے والوں سے لڑتے بھڑتے رہے، لیکن چونکہ کوئی شخص منظم طور پر ان کی قیادت نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی صفوں پر انتشار اور بدنظمی غالب رہی۔ پہلی صف پلٹی تو پچھلی صف سے ٹکرا گئی، یہاں تک کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سنی تو ان کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا، ان کا جوش سرد پڑ گیا اور وہ ٹوٹ کر رہ گئے، حتیٰ کہ کتنوں نے لڑائی ہی چھوڑ دی، جبکہ کچھ دوسروں کو جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اٹھو اور جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے اسی پر تم بھی جان دے دو۔ مسلمان انہی حالات سے دوچار تھے کہ اچانک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آئے ہوئے مسلمانوں کی طرف راستہ بنا رہے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں آنکھوں سے پہچانا، کیونکہ چہرہ خود سے چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھتے ہی بلند آواز سے کہا، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مسلمانوں نے آپ کی طرف پلٹنا شروع کیا اور رفتہ رفتہ 30 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہو گئے۔ مشرکین نے ان کی واپسی کی راہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور اس کوشش میں ان کے 2 آدمی کام بھی آ گئے۔ اس حکیمانہ تدبیر سے مسلمانوں کو نجات تو مل گئی، لیکن تیر اندازوں نے جو غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی تھی، اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ گھاٹی میں مسلمان نرغے سے نکل کر گھاٹی میں قرار پذیر ہو چکے تھے تو ان میں اور مشرکین میں بعض ہلکی اور انفرادی جھڑپیں ہوئیں، لیکن مشرکین کو آگے بڑھنے اور مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی، بلکہ وہ میدان میں تھوڑی ہی دیر باقی رہے اور اس دوران مقتولین کا مصلح کرتے رہے، یعنی ان کے کان، ناک اور شرمگاہیں کاٹ ڈالیں اور پیٹ چاک کر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن نگل نہ سکی، اس لیے پھینک دیا اور کان، ناک وغیرہ کے ہار اور پازیب بنائے۔ ادھر ابی بن خلف نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ گھاٹی کا رخ کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود اور ذرہ کے درمیان حلق کے پاس ایک چھوٹے سے نیزے سے ایسی ضرب لگائی کہ وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا اور بیل کی طرح چنگھاڑتا ہوا قریش کے پاس پلٹا، پھر واپسی میں مکے کے بالکل قریب مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ اس کے بعد قریش کے چند آدمی آئے، ان کی قیادت ابو سفیان اور خالد بن ولید کر رہے تھے۔ یہ پہاڑ کے بعض اطراف میں چڑھ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر ان کے 3 آدمی قتل بھی کیے۔ اس طرح مشرکین کے مقتولین کی کل تعداد 66 اور کہا جاتا ہے کہ 37 ہوئی، جبکہ مسلمانوں کے 70 آدمی کام آئے، 41 خزرج کے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین کے۔ ان کے علاوہ ایک یہودی بھی مارا گیا۔ بعض اقوال اس سے مختلف بھی ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری اور ناکام کوشش کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر اس سے، جو عہد کے اندر ایک چشمہ ہے، پانی لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے
قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرہ دھویا اور سر پر بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ پھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ذائقہ پانی لے آئے، جسے آپ نے پیا اور انہیں دعائے خیر دی۔ زخم کے سبب ظہر کی نماز آپ نے بیٹھ کر پڑھی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی۔ اسی اثنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ پانی سے مشقیزیں بھرتیں اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ گفتگو اور قرارداد۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پورے طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اور پھر کسی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، اچھا چلو، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا تھا اور نہ ہی برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اولو حبلو، حبل بلند ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جواب سکھایا اور انہوں نے کہا، اللہ اعلو و اجلو، اللہ اعلیٰ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، لان العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، عمر، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ نہیں، اور اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم میرے نزدیک ابن قمصہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکارا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ مشرکین کی واپسی اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی خبر گیری۔ اس کے بعد ابو سفیان واپس آ گیا اور مشرکین کے لشکر نے کوچ کا آغاز کر دیا۔ وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں کر رکھا تھا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ ان کا ارادہ مکہ کا ہے اور وہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینے کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینے میں داخل ہونے سے روکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں پھیر دیا۔ اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خوش خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز کے بغیر ان کے کپڑوں ہی کے اندر دفن کر دیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا اور بعض اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں اس گھاس ڈال دی اور لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ لوگوں نے حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے ابھی نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسل الملائکۃ، فرشتے
کے غسل دیے ہوئے کہلاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکنے جاتے تو سر کھل جاتا تھا، چنانچہ پاؤں پر اصغر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ جانب مدینہ اور اندرون مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا آپ بحمد اللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، کل مصیبت بعدک جلال، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہے چھ۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم، تکان اور غم و الم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، پھر بھی وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے تو اس سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ غزوہ حمر الاسد۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو مارکہ احد میں موجود تھا۔ لوگوں نے کہا سمعاً و طاعتاً، ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ لوگ مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمرہ الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینہ پلٹنے کے لیے رائے مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اسی دوران معبد بن ابی معبد خزاعی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمرہ الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی۔ آپ نے اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان سے ملے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ معبد روحہ پہنچا۔ اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ویسی جمعیت نہیں دیکھی۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ یہ سن کر مکی لشکر کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اکتفا کیا اور ایک قافلے کا مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو، تاکہ مسلمان اس کا تعاقب نہ کریں، اور خود جلدی سے مکہ کوچ کر گیا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی بلکہ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔